السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی عجیب آدمی ہوں، کبھی 2 بار کرتا ہوں، کبھی 1 بار نہیں. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصوف کے نام پر بہت کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. شریف مری صاحب سامنے رسکیاں چیتے ہی رہا ہے صحیح تکیا والا گا. تصوف کے نام پر بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تصوف نہیں ہے، وہ تصوف نہیں ہوتا. تصوف تو میں نے بتا دیا کہ تزکیہ ہے. سادی سی بات ہے کہ آدمی کی اخلاق اچھے ہو جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری اصلاح نہیں ہو چکی ہو. یہ غلط کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. اصلاح کا مطلب تمہارا کیا ہے؟ جو اسی لیے بیٹھے خود اس کی اصلاح کیا مت تک نہیں ہوگی. اگر آپ کی اصلاح کی مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، میرے اندر اسلامی اخلاق آ جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ تو زندگی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے. حتیٰ یاتیک الیقین. حتیٰ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تسبیح کو جیب میں رکھے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قرب کا کوئی ایک حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا الیاذ باللہ کوئی شخص نہیں کہ آپ یہاں جاتے 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 وہاں پہنچ گئے، بس پہنچ گیا معاملہ ختم. آپ کعبہ شریف جاتے ہیں تو چلتے چلتے ایک دن وہاں پہنچ جاتے ہیں، چاہے پیدل ہو، چاہے جہاز میں ہو، چاہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دل قرب دل سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کوئی حد نہیں ہے. جتنا آپ قریب ہو جاؤ گے اتنا آپ اپنے آپ کو دور سمجھو گے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے. جتنی بڑائی زیادہ کھلے گی تو کیا ہو جائے گا، اتنا آپ. البتہ ضابطے اور چیز ہے. آپ نماز کے پابند ہو جائیں، آپ تہجد کے پابند ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو وابستگی ہو. آپ کے خیالات میں تو غلط خیالات آ سکتے ہیں، لیکن آپ غلط خیالات پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، غلط خیالات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. آپ کو شہوانی خیالات آتے ہیں. دیکھو ایک آدمی بھوکا ہے، اب یہ خیال تو اس کو آئے گا کہ مجھے روٹی مل جائے، لیکن وہ حرام نہیں کھاتا. اس کے اجر کتنا ملے گا؟ اس کو حرام وہاں دیکھے کہ وہاں حرام مال پڑا ہے، لیکن نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ بھوک بھی ہے، خواہش بھی ہے، یہ بھی ہے کہ کھاؤں، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا. یہ تو اس کی ایمان کی علامت ہے. تو خواہشات بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اسے تنگ ہوگا کہ نہیں میں نہیں اس پر عمل نہیں کروں گا، یہ مجھ سے مجھے رب ناراض ہو جائے گا. یہ اس قرب کی علامت ہے. کیا ہے؟ قرب کی علامت ہے.
میرے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص ہونی چاہیے، اب یہ قرب کی علامت ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے اخلاص بڑھے، میرے اندر اخلاص آ جائے، تو آپ نے اخلاص کی چاشنی چکی ہے، اسی لیے تو آپ مانگتے ہیں اس کو، میرے ایمان میں ترقی ہو۔ آپ نے ایمان کا مزہ چکا ہے، اسی لیے ایمانی ترقی کے لیے آپ کو شاہ ہے۔ ساری قرب کی علامت ہے کہ آدمی جسم کے برائیوں سے بچنے کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھے، نیکیوں کے کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ وہ کمزور سمجھے۔ باقی قرب کا مطلب آپ یہ ہے کہ میں جب تک میں پیر نہ بن جاؤں اس وقت نہیں جاؤں گا، یہ تمہارا نفس کا چور ہے، یہ تمہارے نفس کا چور ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک آدمی نے بہت سال گزارے اور ذکر کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تمہاری اصلاح کی کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اصلاح کا مطلب یہ کہ جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے، میں بھی لوگوں میں بانٹا کروں۔ اس نے کہا کہ اسی چور نے تمہیں کیا کرا ہے، اسی نے چیز نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے روکا ہے، قرب سے روکا ہے۔ تو تزکیہ کا معاملہ تو آسان ہے کہ انسان حسد نہ کرے، بہت حسد آئے گا لیکن حسد کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ ایک حسد کا آنا ہے، یہ انسان کے اندر بڑھنے کا ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو یہ نہ جہازی بنے گی، نہ یہ دنیا کا چہل پہل ہوگا، نہ ایجادات ہوں گے، کیونکہ بڑھنے کا وہ تو ہے نہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک حسد ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، یہ اس میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کچھ تقاضے ہیں، مثلا اس کے لیے کنواں کھودنا، اس کے لیے راستے بند کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلی کرنا، کس طرح اس کو پنسانا، لڑانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں یہ حسد کی تقاضے ہیں۔ اگر ایک آدمی تقاضے پوری نہ کریں اور دل میں یہ بات آئے تو تقاضا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ من شر حاسد، یا اللہ مجھے حاسد کے شر سے بچائیں، اذا حسد، جب وہ حسد کے پر اتر آئے۔ اگر تو انسان ہے وہ جذبہ ہوتے رہتے ہیں، بہت سے حاسد ایسے حسد بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ترقی دے دے تاکہ حسد کا کیا وہ ختم ہو جائے جذبہ، تو برائیاں نظائر یہ ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، اس کے بعد جو جائے ہمدردی آ جائے، خیرخواہی آ جائے، عفت آ جائے، امانت آ جائے، صداقت آ جائے، شکر گزاری آ جائے، یہ چیزیں ہیں۔ اب اس میں جو آدمی جو جتنا بڑھے گا اتنا اس کو کیا ہو جائے گا؟ قرب حاصل ہوگا۔ تصوف کا ایک آسان وہ بات ہے، تزکیہ، سنور جانا، آدمی رنگین شو، اخلاقی لحاظ سے رنگین شو، خیستہ شو، جیسے تزکیہ ہے۔ لیکن اس کے نام پر لوگ کبھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ تصوف نہیں ہوتا، وہ کیل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مداری کا کیل۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک واقعہ میں ایک دوست سناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی بات میں ذہن میں بات آ گئی۔ ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں سیمیا یا کیمیا۔ علم نہیں ہے، ایک پریکٹس ہے۔ کیا ہے؟ ایک فن ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن کو موقوف کریں گے اور آپ کے ذہن میں اپنا ذہن ڈالیں گے، پھر وہ جو کرے گا
وہ تم کو نظر آئے گا. جو سوچے گا، جو سوچے گا وہ تم کہتے کہ تو یہ نظر آ رہا ہے. ذرا پاگل آدمی کو نظر آتا ہے کہ فلاں مجھے مار رہا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت بہت جب بوڑھی ہو جاتا ہے، بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے جنات آتے ہیں، مجھے فلاں میرے گھر میں آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیا کمزور ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ وہ تو خیر بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک یہ فن ہے. ایک مولانا احمد تھے، ایک شیخ احمد تھے، دونوں ایک وہ تھے. یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہے، اسی لیے علماء اس کی یہ توڑ بھی پیدا کرتے ہیں. پھر تو دونوں نے کہا کہ وہاں ملوار میں غالباً یا کہیں جگہ پر ایک بہت زیادہ بڑا جوگی اس کو کہیں یا کچھ کہیں وہ رہتا ہے. اس سے کچھ تھوڑا سا کرتب اس کو کچھ کہ ہمیں کوئی کیل دکھائیں، لیکن وہ جو لوگ جانتے ہیں اس کو کیل کہتے ہیں، ہمارے لوگ اس کو بزرگی کہتے ہیں. فرق ہے اتنا. اس کے پاس وہ گئے، دونوں گئے. ایک احمد عالم تھا احمد، دوسرا شیخ احمد تھا، صوفی تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے ہمیں کچھ کرتب بتائیں. اس نام جوگی کا نام میں بول گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں اس نے کچھ یہ جیسے قلم بنائے جاتے ہیں، جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانی کہتے ہیں، کڑکی بولتے ہیں، کڑکی. تو وہ کچھ جمع کی ہیں، ویسا ایک جال سے بنا. اس ساتھ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اور ملا کو نہیں داخل کیا کیونکہ ملا کے دماغ تو مضبوط ہوتے ہیں، وہ ایک دم باتوں میں نہیں آتا. یہ جو پاگل ہوتے ہیں وہ جلدی باتوں میں آتے ہیں. تو اس کو اس نے اندر کر دیا. جب اندر ہو گیا، اب وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک بیابان میں جا رہا ہوں. اوہو بہت پیاس مجھے لگ گئی، ایسی پیاس لگ گئی، بھوک بھی لگ گئی. بھوک لگ گئی، بہت سخت بھوک لگی. تو ایک بڑا باغ نظر آیا، اس میں سے ایک سیب کو کاٹا. تو بہت بھوک لگ رہی تھی. تو جب اس کو کھایا تو وہاں لوگ سنتری تھے، چوکیدار باغبان کے جو پولیس والے تھے، اس نے اس کو پکڑ لیا. کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ باغ کا پھل کھا رہا تھا. اس نے کہا کیوں کھا رہا تھا؟ اس نے کہا ابھی تک یہ دیہات میں ایک پھل ہے، میں بہت زیادہ بھوکا ہوا ہوں، سفر کیا ہے، تو یہ بس میں نے کاٹا ہے. اس نے کہا کہ میں تم کو پھانسی پر چڑھاؤں گا. مجھے پھانسی پر کیوں چڑھاتے ہو؟ نہیں کوئی سزا دوں گا، نہیں کہ پھانسی پر چڑھا دوں گا. اس نے کہا ایک بات مانو گی؟ اس نے کہا کیا مانو گے؟ اس نے کہا کہ میری حسین لڑکی ہے، بادشاہ تھا، اس کو تم اس ساتھ شادی کرو گے. اس نے کہا اس سے بڑی اچھی بات کیا؟ وہ اویس تھا. تو اویس نے کہا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بس دیر مت لگاؤ. شادی ہو گئی. ویسے سمجھ گیا، شادی ہو گئی. یہ بنگلہ بھی تمہارا ہے، یہ باغ بھی تمہارا ہے. مزے ہو گئے، بادشاہی مل گئی، ٹھاٹ پھاٹ بادشاہی پر بیٹھا ہے. 5 بیٹے بھی پیدا ہو گئے. کتنے؟ 5 بیٹے. آخر میں وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا،
پہلے بھی تو اس کی آنکھ کے وہ ایک دو سفید بال آئے تھے، اب اس میں اور بھی سفید بال آ گئے. 5 بیٹے پیدا ہو جائے تو کتنی عمر ہے؟ تو کم از کم اس کے تو 15-20 سال تو گزرے ہوں گے اس باغ کے اندر. 20-30 سال باغ میں گزارے، بڑے مزے میں تھے. یہ فروٹ کا آ رہا ہے، یہ کام آ رہا ہے. پھر ایک دن اب باغ میں پھر رہا ہے کہ اس جھونپڑی کو دیکھ لیا، ایک جھونپڑی کو دیکھ لیا اسی طرح کا. دیکھ اس میں کیا ہے. جب اس کے اندر چلا گیا تو جب باہر آئے تو وہی 2 ساتھی بیٹھے تھے سامنے. وہ تو خور سے رو رہا تھا کہ میرا تو گھر تباہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میرے تو 5 بیٹے تھے، بہت بڑی باغات تھے، بادشاہی تھی، اور میں بہت بڑی کروفر میں رہتا تھا. تو نے کہا کتنا وقت گزارا؟ نے کہا کہ 5 بیٹے پیدا ہوئے. کتنے گزرا؟ آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹہ گزر گیا. 1 گھنٹہ خواب میں آدمی دیکھتا ہے. اب سمجھ آئی بات؟ اس کے اندر اس کو یکسو کر کے اس کو دماغ میں جو سوچتا رہا وہ سوچتا رہا کتنا وقت گزرا ہوگا. تو یہ تصوف ہے. بتاؤ مجھے، یہ تصوف ہے. لیکن آج کل کسی کو ایسے کرتب دیکھا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ پہنچا ہوا آدمی، پہنچا ہوا. یہ پہنچے ہوئے پنجاب میں بہت ملتے. اب اس لیے بات واقع اور سکھانا چاہتا ہوں 2-3 تاکہ آپ کی اس کے بارے میں دماغ کھل جائے. ایک قصور کا واقعہ پھر مجھے یاد کرائے. ایک اور ادھرن کا واقعہ ہے. اچھا نام بھول جاؤ یہاں موجود ہوگا تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا یار. تو اس نے میری بھائی نے کہا کہ فلان کا والد بہت اچھا آدمی ہے. واقعی ایک آدمی تھا، نیک صالح ایک مخلص. لیکن وہ کہتے کہ میں نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا. پڑھتا ہے لیکن وہ کہتے کہ میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتا ہوں. ان لوگوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. میں کعبہ جا سکتا ہوں تو کیوں نہ جاؤں گا؟ کعبہ کے اندر نماز بنی ہو، امام کے پیچھے اللہ اکبر سبحان اللہ. اب میرا خیال تھا کہ کبھی اس آدمی کے ساتھ ملاقات ہو جائے کہ اس کو سمجھایا جائے. نیک آدمی ہے. تو اس وقت ہم نیچے گھر میں نہیں آئے تھے، اوپر گھر میں رہتے تھے. وہ ہمارا مسجد کے ساتھ جو گھر تھا اس کمرے اس حجرے میں ہم بیٹھے تھے. میرے ساتھ حاجی نور الاسلام تھے. نور الاسلام ایک میرا بھائی ہے، وہ نہیں نور اسلم، وہ نور اسلم ہے. وہ مجھ سے عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے. میرے ساتھ بیٹھے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. ایک آدمی آیا، اس کی آنکھ میں چمک تھی. چمک جانتے ہو؟ چمک سترگوں کی چمک، ہو سترگوں کے بریخ. میں نے کہا کہ یہ کوئی عامل ہے. عامل کے آدمی سے آدمی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. میرا بڑا دل تنگ ہوتا ہے جب عامل کو دیکھتا ہوں. تو بس کہتا ہوں یار کب یہ اٹھے گا یا میں کب اٹھوں گا اس سے. وہ تمام دن پڑتا ہے. اللہ نہیں کرتا، وہ خود اپنے کرتب میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہے تو میں نے ایک دم وہاں مشغلہ میں بات بدل دی. میں نے کہا کہ یار عجیب لوگ ہیں بعض لوگ اس ساتھ. اب میں نے ایک دم جو ہمارا مجلس تھی وہ تبدیل ہو گئی. لوگ بھی عجیب ہیں. بعض لوگ 2 روپے اس وقت
यहाँ करबो सी दरन वगैरह सी ₹2 टिकट लिखता था, ₹2 का टिकट गाड़ी में। जब कोई कुहाड़ में काम होता है वैसे कह दिया, मुझे कशफ नहीं हुआ था, न होता है। तो हम हमारे नजदीक कुहाड़ है, कुहाड़ काम कहेंगे कि कुहाड़ में जाते हैं ₹2 लगाता है और किराया लगाता है, तक जाता है। और जब नमाज पढ़ता है तो घर से काबा के अंदर पढ़ता है। इसके लिए इसका उद भी टूट जाता है, जिसको भी नहीं जानते। वैसे क्या अगर गिर गया तो बाकी फिर क्या होगा? अगर सो रहा हो आदमी, बैठा हो तो फिर, अगर बैठा हो तो फिर अब ये ख्याल में काबा जाता था। कहाँ जाता? ख्याल में जाता था, ख्याल। तो मैंने उसको कहा कि उसको चाहिए कि वो कम से कम कुहाड़ तक तो बगैर पैसे से आए। ये ख्याली नमाज है। क्या है ये? ख्याली नमाज है, ये नमाज नहीं है। वो हंस पड़ा, वो कहते कि वो मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता है, ठीक ठाक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है वो। समझ आई बात? तो इस तरह लोग अजीब अजीब करतब करते हैं। एक आदमी कहा कि हमारा पीर साहब है, वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कराते हैं। वो कैसे कराते हैं? वो कहते हैं पहले तवाफ कराते हैं, तवाफ के बाद ले जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर, और फिर वहाँ अंदर दाखिल हो जाते हैं सारे। तो वहाँ जो बैत होना चाहते हैं नबी करीम से बैत हो जाता है। वाह! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में देखें, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अच्छी हालत में देखा तो ये आपकी अच्छी हालत की निशानी है। अगर आपने ऐसी हालत में देखा जो हालत नापसंदीदा है, तो तुम्हारा अपना क्या है? चेहरा है। मुझे साथ ने ख्वाब देखा, नबी के बड़े हसीन थे, लेकिन वो मुंह थोड़ा सा वो हो गया था, कमजोर नजर आ रहा था जुबान की तरफ से। मुंह जो नहीं होता कभी कभी उसमें टेढ़ापन आ जाता है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप अच्छे आदमी हैं, नबी करीम उससे भी ज़्यादा हसीन है जो आपने देखा है। वो लोगों के दिलों को चीर लेता है। जिसने जितना करीब हो गया, क्या हो गया? उसका दिल चीरा गया। लेकिन आपका जुबान, उसके वाकई ऐसा था, वो मेरा दोस्त भी है। वो भी अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, मुखलिस है। लेकिन मैंने कहा कि तुम जुबान का बड़ा मुपट हो। क्यों? मुपट कहते बेखुली खबर है यार, बख्तियार खबर है कहीं कुछ। तो वो आपको तंबीह कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अयीने में अपने आप को आपने देखा है, उसके अयीने में देखा है, इसीलिए तुमको नजर आया कि आप और तो अच्छी है। वो जो आपने कहा हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत में कोई नहीं देख सकता, वो देखेगा जो बहुत बड़ा नेक आदमी होगा। लेकिन हर किसी को वो अपने चेहरा में आदमी को देखता है। तो आपने अपने चेहरे को उसमें देखा है सही नहीं में, तो आप ठीक है दूसरी पढ़ा करें। आप सिर्फ जुबान की क्या अपनी जुबान को ठीक करें, बिजा उसको इस्तेमाल न करें। तो ये ख्वाब है। समझ आई बात? नबी करीम के ख्याल में आना, उसमें आना बात बहुत बड़ी अच्छी बात है कि किसी की नबी करीम से मोहब्बत हो। लेकिन एक आदमी किसी के जहन में अपना जहन डालकर फिर वो इस तरह उसको पिराता है, काबे पर चक्कर लगाता है, और फिर नबी करीम से उसको बैत करते हैं। वो नबी करीम से नहीं बैत कराता, वो अपने जहन से उसको बैत कराता है। किसी बैत कराता है? अपने जहन से। वो जो सोचता है
اگر وہ سوچے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے، اس کی ذہن میں فٹو لائے گا، تو اسی کے ذہن میں وہی فٹو آئے گا، وہی خیال آئے گا کیسے ہے. سمجھ گئے یہ بات؟ تو یہ کھاتا بھی چلتا ہے. کہاں چلتا ہے؟ پنجاب میں کھاتے چلتے ہیں. ایک ساتھی ہے، اب وہ تو بڑا ہو گیا، جوان بھی ہو گیا، میرے خیال میں اس کے بیٹے بیٹے بھی ہو گئے. میں لاہور میں قصور گیا تھا. قصور میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا، رات گزارنی تھی. تو وہاں ایک لڑکا آیا. اب وہ لڑکا نہیں ہے، اب وہ اتنا ہے. یہ نہیں ہے قصور کا، یہ وزیرستان کا ہے. میرے خیال میں لندن گیا ہے، کہیں گیا ہے. اس نے کہا کہ ہمارا پھر بڑا کمال آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے. واقعی کمال بھی تو ہو سکتے ہیں. میں کہا نماز پڑھتے ہو کہ نماز نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہتی داڑھی بھی نہیں رکھیں گے، نہ رکھیں، داڑھی بھی نہیں رکھتا. میں کہا کہ تو عجیب آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیر ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ میرے خیال میں یہ، تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ مجھے میں یہ چاہتا ہوں. وہ آپ کا چہرہ ہی مجھے بتائے گا کہ اس کا چہرہ اس طرح ہے، اور یہ بھی بتائے گا. میں اس کی کالی پگڑی، اس وقت میں کالی پگڑی پہنتا تھا، وہی یہی ترتیب تھی. خود نہ بتائے لیکن تو بتائے گا کہ وہ کیا وہ اس طرح، اور وہ یہ خیال رکھتا ہے. لیکن تم مجھے اپنے خیال بتاؤ گی کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا چاہتے ہو. میں نے کہا کہ مجھے تجربہ مت کراؤ، میں بات کو سمجھ گیا. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لیکن آج کل تو آسان ہے. موبائل میں آپ کو فوٹو لیتا ہوں، بھیجتا ہوں، جائے گا نہیں جائے گا. کبھی کبھی پوری مجموعے کی فوٹو جاتا ہے، ہاتھ بھی دکھایا جاتا ہے. بھائی تم کیا چاہتے ہو، فلان چاہتا ہوں، وہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک ہوتے عامل، جو ہوتے ہیں معمول. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں کیا عامل، دوسرا ہوتا ہے کیا معمول. کیا معمول؟ وہ مداری دے گئے اپنی. وہ جو سوچتا ہے وہ معمول سوچتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس نے میں نے کہا کہ وہ تمہاری پیر نے تمہارے دماغ کو گرفت میں لیا ہے. آپ کے موبائل کے ساتھ اس کا موبائل ٹچ ہو گیا ہے. کیا ہے؟ آپ کی ذہنی موبائل اس کی موبائل سے ٹچ ہو جاتا ہے. وہ مجھے قطعاً تم کو نہیں دکھا سکتا. میں اپنے دل میں ایک بات رکھتا ہوں کہ تو اس کا باپ ہی نہیں بتائے گا. جب میں تم کو کہتا ہوں تو تمہارے دماغ میں وہ بات چلی جاتی ہے. اس کا دماغ تمہارے دماغ کے ساتھ کیا ہے؟ ٹچ ہے. کیا ہے؟ ٹچ ہے. جسے موبائل کا نمبر مل گیا ہے، موبائل کا نمبر مل گیا ہے. تو وہ تم مجھے دیکھتے ہو، میری تصویر تمہارے سامنے آ جاتا ہے. وہی تصویر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کھینچ لیتا ہے. کون کھینچ لیتا ہے؟ کیونکہ فنی معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ یہ اصلاحی معاملہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فنی معاملہ ہے. ہوتا کچھ نہیں ہے. اس لیے جادو سے ڈرو. جو میں کہتا ہوں کہ مت ڈرو کرونا سے. یہ کیا ہے؟ سارا فراڈ ہے. کیا ہے؟ ابھی دجال نے ساری لوگوں کے دماغوں کو لیا ہے، ورنہ اتنے فراڈ کو کون نہیں جانتا. اتنے بڑے فراڈ کو کہ فلان وقت کرونا آئے گا، فلان وقت جائے گا، پھر ویکسین لگائے گا یا تمہاری
خون منجمد کرے گا مر جاؤ گے، یا تمہارا ضمیر منجمد کرے گا روحانی موت مرو گے۔ ایسے لوگوں کو ضرورت ہے، کس کو؟ دجال کو۔ کس کو؟ دجال کو۔ اور ہمارے یہاں حکومت ماشاء اللہ جہاں بھی کوئی شیطانیت ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ کمر کس دیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا ہے صف اول میں یہ ہوتا ہے، اور اس کا پیر جو کیا ہے سعودی عرب ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کی پیر کی پیچھے وہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا لوگوں کے بلا کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو مجھے 500 روپے دے تو میں آپ کی ایک کارڈ بنا دوں گا، غم مت، اس کا بھی احسان مان لو۔ کوئی مفید بناتے خیرخواہ لوگ ہوتے، اور بعض ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ حکمرانوں سے آگے اس کو چپلوسی کے لیے دینی لیبل لگا کر وہ کہتے نہیں نہیں وہ یہ تو بڑی ضروری ہے۔ پہلے پولیو کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا؟ دماغوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں مانتے چلے جاتے ہیں، آپ آگے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو کشاں کشاں دجال کی اتباع کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کو جادوگر کا ہے، دماغ معاف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دماغ کو معاف کرے گا، ضمیر کو مردہ کر دے گا، مار دے گا ضمیر کو تمہارے۔ یہ کوئی ضمیر ہے آج کل؟ ایک 5 پیسوں کے لیے ملک کو فروخت کرو، امریکہ کے حوالے کر دو یا چین کے حوالے، جس کے بھی حوالے کر دو، یعنی اپنے تم سے کیل بھی کھلواتا ہے اور پھر تم سے کیا کرتا ہے؟ وہ کیل وہ جیت بھی خود جاتا ہے۔ نہیں کہ فٹ بال جاتے جاتے جب گول کا وقت آتے ہے تو کیا کرتا ہے؟ گول کون کرتا ہے؟ پھر کوئی اور آدمی آتے چلاک سا ہوتے ہیں وہ گول کرتے، وہ کہتے ہیں فلان نے گول کر دیا۔ یہ ہمیشہ کرتے ہیں تقریباً، اللہ ہی کہ اللہ کرے ذرا صاحب کی طرح کوئی آدمی آ جائے پھر کچھ ہو جائے گا، ورنہ ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں۔ جو بھی آئے گا سارے ایک قسم کے چہرے جو نظر آ رہے ہیں، اب بلا صاحب کیا توقع رکھوں؟ جو ابھی سے کہتے ہیں کہ اس کو کفر پسند ہے، یہ ساری تقریباً ایک ہی قسم کی، سوائے علامات ہیں لوگ اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ بھارت میں ایسا کرتا ہے کہ کرتا تھا کہ یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ یہ بات میرے دل میں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے دل میں ایک ارمان ہے، تو آپ اس کو کہو کہ ایسا کہ دل میں ایک ارمان ہے، وہ بتائے آپ کو۔ اور آپ اس کو فون کر دیں، فون پر اس طرح تو وہ فون ہوتا ہے، وہ نہیں ڈائل والا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اب میں کالی پگڑی پہنی ہے، فون آپ کر لو، آپ کو جب وہ جواب نہیں کہو کہ مجھے جواب بعد میں دیں، میں اس کے بعد اپنی لباس بدل دیتا ہوں، پھر وہ بتا دیں۔ تو وہاں چلا گیا، اپنی بات بدل گیا۔ خیر ایسی کئی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ پھر اس نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میں بتاؤ، یہ تمہارا فون کے ساتھ ملا ہوا ہے، تمہارا فون اس طرح کیا ہے جیسے آج کل وہ سی ڈی والے فون کیا کرتے ہیں، ٹیپ کرتے ہیں، بارے والے تو سب کے ٹیپ کرتے ہیں آج کل، بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تصوف نہیں ہیں۔ بعض لوگ کشف پر مرتے ہیں، میں کشفی ہو گیا بس۔ وہ خطرناک وہ ہوتا ہے جو کشفی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔
کیونکہ وہ اپنی بات پر بہت بڑا یقین کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایک بار شیطان ٹھیک بات دکھاتا ہے، دوسری بات ٹھیک دکھاتا ہے، تیسری بات اس کو کیا کرتے ہیں کہ آ جاؤ اب داؤ پر. میرا خود ایک ساتھی تھا، وہ بیچارہ پتہ نہیں مر گیا یا کوئی تکلیف میں تھا. جب میں گھر سے روانہ ہوتا تھا تو اس کو کشف ہوتا تھا کہ یہ گھر سے جا رہا ہے. میں آگے آگے بڑھا، مجھے پتہ چلا کہ آپ جا رہے ہیں. جا تو رہا ہوں. اب اس کے بعد میں اس کو اچھی بات کرتے کہ بات غلط کرتے، وہ کہتے مجھے کشف ہو چکا ہے، خدا سے اسی گھر دوار پھرا. ایک کشف دوسرے کشف شیطان تو یہی کرتا ہے کہ ایک دو باتیں ٹھیک دکھا کر آگے کیا کرتا ہے، چوتھے میں تم کو کافر بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ کافر یا گمراہ کرتا ہے. جیسے ڈبل ایچ او بل گیٹ کی جو ساتھی آتی ہے، یہ سارے ایک دو چیز کی بتائے گا، اس میں تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہو جائے گا، پھر دیکھو کہ کیا کر رہا ہے، تم کو پھینکے گا وہاں. ٹھگ ہے، ٹھگ تو ہوتا ایسا ہے. آپ جو کبھی کبھی پرندے پکڑتے تو کیا کرتے ہو، جال میں کیا ڈالتے ہو اس کے لیے؟ وہی چیزیں ڈالتے جو اس کی مروب ہوتی ہے. پھر بعد میں کیا کرتے ہو جب اس کو پکڑ لو، پھر کیا کرتے ہو؟ پھر اس کو مچھتی ہوتی بیچارے اس کو کباب بنا کر کھاتے ہو. تو کشف سے بھی بچے. ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو قرآن اور سنت پر پرکھا کرے. میں یہی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ کورونا کے معاملے میں آیا تم نے قرآن اور سنت پر پرکھا کہ کیا ہمیں اجازت دیتا ہے صفوں کو دور دور ہو جاؤ، مساجد کو بند کرو، بازاروں میں 1 گھنٹہ نکل جاؤ سودا لے کر پھر بھاگو، پھر کورونا آ جائے گا. کورونا نے ایک بار وہ بالکل کرفی کی طرح ہے، جیسے فوج کرفی لگاتا ہے درمیان میں کیا کرتا ہے، نرمی کرتا ہے. ہاں، اور آپ ان لوگوں کی مانتے ہو. سندھ میں تو اور بھی بڑا فتنہ، اللہ پاک اس سندھ والے بادشاہ کو تباہ کر دے. بڑا خطرناک بادشاہ ہے. کیا کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں وزیر، بس وہی بادشاہ اس کا بادشاہ ہوتا ہے. اسے تو اور بھی فساد مچایا، دوسری بھی تو کچھ نہ کچھ بیچارے گزارا کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کراچی ہماری صنعتی شہر ہے، اس کو کیا بٹھا دیا جائے، اس کو خراب کر دیا جائے. یہی چاہتا ہے امریکہ وغیرہ. تو کشف میں یہ میں بتا دی کہ کشف میں کو قرآن و سنت پر دیکھو. اگر وہ کشف تمہاری قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کشف یہ ہے جھوٹا ہے، وہ تم کو دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. ایک معاملے میں مجھے کس نے کہا، وہ بات بہت غلط تھی، واقعی غلط تھی، کہ فلان کو کشف ہوا ہے، پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بھی کشف ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مجھے کشف ہوا تھا، علمی کشف کیا کہ میرا قرآن ہی کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی فرماتے ہیں کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کشف ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو پھر پتہ چلے گا کس کی بات ٹھیک نکلتی ہے. میں نے کہا بالکل پتہ چلے گا کہ کس کی ٹھیک بات نکلتی ہے. خدا کی شان کے چند سال کے بعد وہ کہتے ہیں بس کسی طرح ہمیں جان چھوڑا دو اس کشفی باتوں سے. تو سمجھ آئی بات. کشف کے میں مخالف نہیں ہوں، یہ ہوتا ہے جس طرح خواب آتا ہے آدمی کو، اچھا بھی ہوتا ہے سچا بھی ہوتا ہے.
جھوٹا بھی ہوتا ہے. اس طرح کشف بھی کیا ہوتا ہے؟ سچا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے. اگر آج مجھ پرچی نہ دیں اس شرط پر میں اور باتیں بھی کروں گا، نہ کوئی بیعت ہو، تو پھر تاکہ آپ کا ذہن پورا دو ڈالے. یہ وعدہ ہے کہ پرچی نہیں دے گا، وعدہ ہے. اگر پرچی دیتے ہیں تو پھر میں بات بند کرتا ہوں. اگر پرچی نہیں دیتے کیا ہے؟ سفر اللہ اشارے کے بعد اس میں سے پرچی. چلو پھر صحیح. یہ موضوع لمبا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں. خود جو میرے ساتھ پیش آئے، میرے ساتھیوں کے ساتھ پیش آئے. ہمارے خاندان چونکہ پہلے سے وہ دادا جان مصعب بہت اچھے آدمی تھے. نہیں اشارے کس کے کرتے ہیں؟ پرچے ہیں یار آج صبر پرچی میں ایک زبردست واقعہ ہے وہ سناتا جاتا ہوں، لیکن شرط وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ سب، یہ نہیں لگی. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. میرے دادا جان کے پاس ایک آدمی آیا. آدمی آیا، مجھے والد صاحب فرماتے تھے یہ بات. جہاں ایک آدمی تھا تمام دن پھرتا رہتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ابھی کیا آپ کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ ہم وہ صاحب اس وقت دادا جان وفات ہو گئے تھے، اس نے مجھے ایک تپڑ مارا تھا. وہ دماغ سے میری وہ بہت زبردست کیفیات تھی، وہ سارے نکل گئی. اس نے کہا کیسے نکل گئی؟ کیسی بات تھی؟ اس نے کہا کہ وہاں ایک کوہاٹ نہیں، ایک کوہاٹ کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، مجذوب تھا. میں اس کے پاس ہمیشہ جاتا تھا کہ مجھے کوئی برخہ روکا، برخہ کوئی حصہ مجھے دے دے. تو ایک بار وہاں گرم گوبر کس نے وہ بھینس نے گائے نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ پکڑو دامن، تو میں دامن پکڑ لیا، وہ گوبر میرے دامن میں ڈال دیا. اب میں باغوں میں پھر رہا ہوں، بڑی دنیا میں پھر رہا ہوں. وہ خود بھی مجذوب تھا، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں تمہیں لباس بھی اتارنا ہے. وہ بھی ننگا پھرتا تھا. تو دادا جان کے پاس آئے، اور دادا جان نے جب دیکھا، دادا جان بڑے نفسیاتی ماہر جان کے عالم بڑی نہیں تھے، اتنے اس نے پڑھا تھا جتنا حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ فارسی وغیرہ کی چیزوں کو جانتے تھے. باقاعدہ وہ نہیں تھا. جب اس کے سامنے آیا صبح کی نماز کے بعد کہ حضرت مجھے بہت بڑے اچھے وہ آتے ہیں، یہ دادا جان نے ایک تپڑ لگایا. اس نے کہا کہ اس تپڑ کے بعد وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہے. میں ان چیزوں کو پھر ڈھونڈتا ہوں. تو دادا جان کو کئی بار کہا کہ مجھے وہ کیفیات لوٹ آئے. دادا نے کہا کہ وہ کیفیات تم کو کفر تک پہنچاتے تھے. وہ کیفیات تم کہاں پہنچاتے تھے؟ یہ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں، یہ صوفیاء کے مریدین یہ وہمی ہوتے ہیں. تو سب دیکھا نہیں ہے، بس یہی دیکھا ہے کہ کیا ہے، بس وہ سارے دن کشف کشو بیان کرتے کیا کرتے ہیں، خود کشی بن جاتے ہیں بیچارے. اخلاق توڑی بھی نہیں ہوتے، اتنا اخلاق بھی نہیں، اخلاق نہیں ہوتے، نہ خدا ہوتا ہے اس کے دلوں میں. اتنا ڈرتے ہیں مخلوق سے کہ جہاں بھی مخلوق یوں کریں تو کیا کرتے، وہ بھاگتے رہتے ہیں. اتنے تو اس کے اندر
دل کے پہلوان ہوتے ہیں، لیکن تمام دن ہوشیاری دنیا میں پھرتے ہیں. کیا کس دنیا میں پھرتے ہیں؟ تو تصوف نہ کشف کشوف کا نام ہے، نہ اچھی خوابوں کا نام ہے، نہ ہوا میں اڑنے کا نام ہے. ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں. یہ حیوانی کمالات ہے یا روحانی کمالات ہے؟ بتاؤ. پرندوں کے اندر حیوانی کمالات ہے، لیکن حیوانی ہے یا کیا؟ یا روحانی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مچھلیاں سمندروں میں پھرتی ہیں. آپ پھرتے ہیں لکیب نسخصوری تو اگر کوئی آدمی سمندر پر جاتا ہے تو مچھلی بھی جاتی ہے، تو روحانی کمال ہے؟ نہیں، حیوانی کمال ہے. حیوانی کمال سے انکار نہیں ہے. گدھا شیطان کو دیکھتا ہے. تم نے بھی تو شیطان کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں گدھا شیطان کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ آواز نکالتا ہے. تم شیطان کو دیکھا ہے؟ ایک گدھے کو کسی نے دیکھا ہوگا وہ بھی اس کو خطا کرے گا. تو کیا گدھے کے اندر روحانی کمالات ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرغ جانتے ہو جو بانگ ہوتے ہیں، اذان دیتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ اذان دیتا ہے. اس کی آواز کو سن کر وقت ہوتا ہے. تو کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ تو مرغ کے اندر روحانی کمالات ہیں، یہ حیوانی کمالات ہیں. یہ جو جس کی سر چھوٹی سے ہوتے ہیں کبھی کبھی، یا وہ اس کو بہت بڑا کشف ہوتا ہے، وہ روحانی کمالات نہیں ہوتے ہیں. اس کے دماغ کیا ہوتے ہیں؟ کمزور دماغ والوں کو کشف بہت زیادہ ہوتا ہے، یا مضبوط والوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ تو اللہ والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ کے پردے باریک ہوتے ہیں، اس پر جل لگتی ہے اوپر کی چیزیں. دیوانوں کی باتیں آپ دیکھیں کبھی بہت ٹھیک نکلتی ہے، وہ دراصل اپنی جان سے نکل جاتے ہیں، اپنی جان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ روحانی کمالات اس کو نہیں کہتے. روحانی کمالات اس کو کہتے ہیں کہ جس کو قرآن تزکیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ. کہ آدمی سنور جائیں، آج کے اندر آدمی بد اخلاقیاں دور ہو جائیں. پھر اس آدمی کے اندر فراست بھی آتی ہے. اس کی ترتیبات اور قسم کی ہوتی ہیں. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ دوسرا کشف بھی ہوگا، باغت بھی ہوگا. ہاں، یہ دعا ہے بس. وہ چونکہ متقی ہوتا ہے، وہ فراست والا ہوتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کیا اللہ یہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے. پھر وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، شامل حال ہوتی ہے، اس کے کاموں میں شامل ہوتی ہے. ساتھ اللہ فرشتے لگاتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکہ. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. جو لوگ حق پر جم جاتے ہیں، وہ حق پر ایسے پہاڑوں کی طرح جم جاتے ہیں کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی لیے انگریز نے جب دیکھا کہ ہمیشہ ہمارا مقابلہ صوفیوں نے کیا ہے، حضرت مولانا عبدالغفور صفاتی رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھا. انگریز کا دور ہے، اس کی قدم وہاں نہیں جمنے دیے گئے. مولانا جان اس کا مرید تھا. یہاں یہ علاقہ ضلع تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے انگریز سے نہیں ملنا ہے،
ابھی اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ کربلا کے مولا بہت سخت متعصب آدمی ہے. وہ کہتے ہیں انگریز کا چہرہ بھی مت دیکھا دو. آپ اس کی مریدین کو دیکھ کے وہ بابا کیا نام تھا، اس لیے اس کے خلاف لوگ کہ بابے بابے. اب بابا سے مت مانگو، مانگو مت مانگو. کس سے مانگنا ہے؟ اڈی مولا. وہ بھی جنگ لڑ رہا تھا کس کے خلاف؟ یہاں آپ کی وزیرستان میں لڑ رہا تھا. یہ سارے کے سارے دادا جان کی مرید تھی یا اس کی مرید تھی. ہاں، امام شامل 50 سال تک وہ فاتحہ لڑا. یہ کون تھا؟ صوفی تھا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا. وہ کس کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ انگریز کے ساتھ لڑ رہے تھے. حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، انگریز سے لڑ رہے تھے. حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس کے مریدین تھے سارے. یہ سارے کے سارے انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے. اس کو جو مل گئے وہی مل گئے جو صوفی نہیں تھے. آپ دیکھو پوری تاریخ دیکھو، اس کو جو ملے ہیں وہ کون ملے ہیں؟ جو صوفی نہیں تھی. اسی لیے اس نے 2 قسم کے کام کیے. ایک ایسی صوفی تیار کیے کہ اس کو کہے کہ ڈول بازی کی ہے تصوف ہے، ڈنگر 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 ڈنگر. کچھ کو اور قسم پر لگا دیا اور کاموں پر لگا دیا. کشف الدین سے مشغول کیا. وہاں ہندوستان میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ تھی. اور جو سچی صوفی تھی اس کو کہا کہ دیوبندی ہے اس کے خلاف. اس کے خلاف شروع کر دیا، کتابیں لکھی، یہ فلان چیز کے قائل ہے، فلان چیز کے قائل ہے. تصوف کی فلسفہ تو نہیں ہے کہ کسی چیز کی قائل ہے. فلسفے کی بات تم صوفیوں پر لگاتے ہو. اگر کوئی آدمی صوفی فلسفیوں کی بات کو لے لیتا ہے تو اس کی اپنی ایک ذاتی عمل ہے. سمجھ آئی بات؟ تصوف تو میں نے بتا دیا کہ تزکیہ کا ایک عمل ہے. خبریں پوچھے گا پوچھنا سمجھ گئے. میرے خیال میں اب تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے؟ غلط ہے؟ صحیح ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں آ جاؤں. ٹھیک ہے.